وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں. میں دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانیان محفل عوان برادران انہاں نے اپنے خاندان دے مرحومین دے واسطے ایک خوبصورت محفل پاک اصال ثواب دے واسطے ملک احمد نواز عوان صاحب، ملک محمد حسین صاحب، ملک حاجی محمد نواز صاحب، ملک محمد رزاق عوان صاحب، انہاں دے اصال ثواب دے واسطے ایک پروگرام انعقاد پذیر ہے. میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی گولوی صاحب جگر گوشہ قاضی ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت مستند مدلل خطاب فرما رہے سن. انہوں تو پہلے میرے مسلک کا خوبصورت نام حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب، یقیناً آپ نے بھی بڑا سونا خطاب فرمایا ہوئے گا چونکہ میں سن نہیں سکیا. سحر شک سرگودا دی خوبصورت شخصیت، گنجینہ گوہر نقابت، بڑے پیار کرنے والی شخصیت، بڑے پیار کرنے والے دوست، میری مراد حافظ انصر عباس حمیدی سیالوی صاحب تشریف فرما لیں. باقی بھی سارے میرے مسلک کے علماء، حضرت علامہ مولانا اویس اللہ چشتی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر علماء ربانیین میرے دائیں بائیں سٹیج ہی ہوئے یا تھلے مسجد سین وچ ہوو حال وچ ہوو، میرے تو سینئر لوگ نے. ایک طالب علم دی حیثیت نال میں سبق سنان دی کوشش کراں گا. اللہ میرے مسلک دے علماء دیاں عمراں تے عزتاں وچ برکت عطا فرمائے اور اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. جڑے انتظامیہ والے نا عوان برادران والے ملکاں دے وچوں کوئی ایک ملک اٹھے اے جننے بال نے انہاں نوں بشارت کرنا مڑ دو سٹ کے باہر کر دیو. اے نری آواز آ رہی میں تے رہا نا. قاضی صاحب نے بھی کیا خوبصورت جناب علی مزاج دا مظاہرہ فرمایا. رولا چوں چیں چاں جڑی ہوندی پئی ہے وہ خطاب کردے رہنے لیکن وہ سن تواڈے مقامی. اے آواز آ رہی نال مینوں تقریر نہیں ہوندی. ایک ملک صاحب جان تے اے سارے جڑے پاویں ملک نے تے پاویں چیمے نے سارے باٹ کر چڑھو. اے نری آواز آ رہی انہاں نوں سختی نال باہر بھیج دیں. گزارش ہے جی نیت میں چنگی لے کے آیا کہ گل پاویں ایک سناواں چس نہ سناواں. میں قاضی صاحب دی تقریر دے دوران تانوں نوٹس کر رہا سا انہاں دے جڑے پیار کرن والے اونج تے تسی بھی پیار والے ہو، میں نہیں آندا تسی پیار والے نہیں، لیکن تساں ساریاں قاضی صاحب دی تقریر پتہ کیویں سنی انج کر کے ٹھیک ہے جی تسی جانو تو تہاڈا رب جانے. تو میں ہن سوچن ڈیا سا جے نہ سلوک میرے نال بھی یہی کیتا موڑے سن بیٹھے نے تے میں سنا بیٹھا. مسجد وچ سن لو مینوں کوئی جلدی نہیں. مسجد وچ بیٹھا حضور دے منبر تے بیٹھا نیت چنگی لے کے آیا لیکن اگر تہاڈا مزاج انج ہی رہا نا میں تہاڈے کے کوئی جھوٹ نہیں بولنا کہ میں اتنے پھٹے بن کے جاواں گا. ایسا کوئی چکر نہیں. پولیاں دو ترے گلاں کراں گا ٹائم پورا کر کے نکل جاں گا. مینوں کیڑی لوڑ ہے پھا لین دی ایڈا زور لا کے بولن دی. لیکن یاد رکھیا جے تقریر ادوں ہوندی ہے جدوں قوم سننا چاہے. ٹھیک ہے میں 2-4 منٹ ویکھاں گا مینوں تھوڑے 2-4 منٹاں چ اندازہ ہو جائے گا کہ انہاں کنج دی تقریر سننی. ایتھے گلاں نہ کرو جی کوئی آپس دی چوں چاں تے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. زیادہ ضروری گل ہوے بعد چلے جاؤ. گزارش ہے پہلی گل اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا پھر بولنا نہیں. جی میں چپ کر کے بیٹھو نہیں جی بہنا وہ دی وجہ کہ جے میں گل تانوں سمجھا ہی نہ سکیا تانوں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی تے پھر تواڈے کولوں میرا یہ ڈیمانڈ کرنا یہ نہیں بندا اونچی بولو تے باواں چکو تے زور لاؤ. پھر تواڈا کہنا بھی ویلڈ ہوئے کوئی شاہ جی کیڑی گل تے آکھی سبحان اللہ سانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تسی آکھیا کی. سو سمجھ نہ آوے تسی نہیں بولنا. مینوں 10 واری سمجھانا پیا میں 10 واری سمجھاواں گا لیکن جدو سمجھ آ جائے نا پھر صرف اینی کو سبحان اللہ کہنی ہے. مینوں سمجھ آ جائے کہ تانوں میری گل نہیں سمجھ آ گئی.
پہلی گل دوجی گل ہے ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہوں ریکارڈنگ پھر نہیں دینی تسی باعزت ہو گئے میرے علماء بیٹھے نے مینوں بڑے خوبصورت چہرے اپنے مسلک دے نظر آ رہے ہیں میرے تو سینئر لوگ نے لیکن جیڑی میں گل کراں گا اس باعزت پنڈال وچوں باعزت مجمع چوں میری کسے ایک گل تے کوئی ایک بندہ بھی مطمئن نہ ہوئے خود اجازت دینا اور خوشی نال اجازت دینا ایٹ دی سپاٹ تسی مینوں روک سکتے ہو شاہ صاحب ایک منٹ یہ گل کتوں کیتی جی سانوں دا حوالہ دے دیو ثبوت دیو پروف دیو کتاب دسو سنانا بھی میری ذمہ داری وکھانا بھی میری ذمہ داری تیسری تے آخری گل چونکہ میں اس مسجد وچ تواڈے سرگودے دی اس فاطمہ جناح کلوندی دی اس مسجد وچ پہلی دفعہ حاضر ہویا مینوں تواڈے مزاج تے موڈ دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جاندے میں تواڈا مزاج نہیں جاندا میں تانوں تیسری تے آخری گل دس دینا کہ سر میں چنگی لا لینا اچھا مینوں اللہ مینوں خوشگلو بنایا میں شعر اچھا پڑھ لینا آ مینوں پرچیاں جنیاں کو آ گئیاں جے تو میں پرچیاں تے تقریر کراں تے مڑ تے 6 گھنٹے تقریر کردی پینی مینوں جے جنیاں کو پرچیاں سن لئیاں تے اے پرچیاں والی تقریر مینوں نہیں جی ہوندی کوئی ایک ادھی جڑ کو شعر جڑا کو میں پڑھ چنا شعر میں اچھا پڑھ لینا سر میں چنگی لا لینا لیکن شعر تقریر نہیں ہے شعر جسٹ ایک ذوق ہے بس تقریر اللہ دا قرآن ہے تے نبی دا فرمان اس واسطے پہلے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا میرا اور تہاڈا عقیدہ کی ہے عقیدہ اہل سنت میرے ماموں جان حضور کے ویلا خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسی اج بھی یوٹیوب تے تقریراں سنو نا انہاں دی تقریر دا ایک بہت زیادہ جملہ ہوندا سی انہاں کہ سنیو ساڈا عقیدہ کوئی سن 47 دا نہیں اے مولویاں تے پیراں کو حجرے چ بیٹھ کے نہیں کھڑے آ عقیدہ اہل سنت رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان اچھا ماشاءاللہ اگے تشریف لے وہ اگے شاہ صاحب اگے نہیں اگے سید ادار الحسن شاہ صاحب اگے سادات اگے تشریف سارے ہی میرے برادران کے انصر صاحب کرسی تھوڑی اگے کرو ایسے اگے آؤ شاہ جی تھوڑا ایسے تسی ایتھے بیٹھے ہو ایتھے تشریف آج نہیں ایتھے آؤ یار کدوں کو ہے قاضی صاحب کی تقریر سنی اچھا وہ تہاڈا بھلا ہو جائے ویکھیا نہیں واہ جی واہ اچھا گل پہ کردا سا کہ سادہ عقیدہ کو مولویاں تے پیراں اجرے چ بیٹھ کے نہیں کھڑے عقیدہ اہل سنت جڑا رب دا قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان پہلا میں اپنا عقیدہ بیان کراں گا کہ میرا تے تہاڈا عقیدہ کی اے کسے مولوی دی لچھے دار تقریر نہیں شروع ہون لگی کسے پیر دی کرامت نہیں تانوں سناواں گا کسے مفتی دا فتویٰ نہیں پڑھاں گا کسے ناطقاں دا نعتیہ شعر کسے نقیب دی نقابت دے شعر یا کسے ذاکر دا نویا مرثیہ نہیں ہن مسجد دی باری چو قرآن لے آؤ گھر جا کے پڑھ لو قرآن تو بڑا راہبر اور منصف کو نہیں خود پڑھو ایمان پیدا کرو عزیزان گرامی خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ فرماتا ہے دنیا والے ہو میں رب تانوں حکم پہ دینا میرے نبی نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ منیا اچھا سن لو جی قبلہ میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر لینا بھائی میں آخیا سی تانوں سمجھ نہ آوے تے نہیں بولنا اچھی جگہ تو تسا میں نے خود بٹھا دیتا ہے کہ شاہ صاحب ویکھ لو کیڑا بولیا کیڑا نہیں بولیا میں چونکہ کافی چہرے ایسے ویکھے نے وہ نہیں بول سکے میں اے نہیں آکھاں گا جان کے نہیں بولے میں اپنی گل سمجھان وچ انصر بھائی ناکام ہو گیا میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر لو میں دوبارہ پیش کرنا قرآن دی آیت شاید اللہ کرم کرے میں گل سمجھانے میں کامیاب ہو جا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ او دنیا والے ہو میں رب تانوں حکم پہ دینا میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے صحابہ منے گل بن گئی ہے نہ تسی سبحان اللہ آکھے تے نہ تسی سبحان اللہ فرمایا اپنی کڑی دے مطابق میں 3 منٹ اور برداشت کراں گا اگر سبحان اللہ کہو تو میں چپ کراں گا نہ وہ تو چوتھے منٹ میں تہاڈے ول اشارہ کر دینا جے نہیں سمجھ آئی تے دسو جے سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ نہیں نہ کہنا پھر رخ زیبا نو تھلے کرو ادھر ہوے کسی نے سبحان اللہ کہنی اللہ فرماندا ہے میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے صحابہ منے آ جڑے نا چول جے گول مول دے سارے دے سانجے ہومیوپیتھک جائے وہ تو کہنا شاہ جی اسی سارے دے سانجے اسی لعنت پانے سانج پونے تے ایک ہی طریقہ ہے
حضور نال محبت دی واری آوے، حضور نال پیار دی واری آوے تے آکھے اسی سارے بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں سکدا۔ رب کعبہ دی قسم سنیو اسی کوئی کسی دے سانجے نہیں، اسی صرف حضور دے ہیں، جدا تعلق، جدا رابطہ، جدا لنک، جدا کنیکشن حضور دے نال ہے، او دے پیر دی جُتی ساڑے سر دا تاج ہے، جڑا حضور دے در دا باغی ہے، اسی انہوں اپنی جُتی تو وار کے باہر سٹاں گے، نعرے او دے وجن گے جڑا حضور دے نعرے مارے گا۔ ایک گل میری تویز بنا کے گل وچ پالو سنگو دے آرے ہو، ساری عقیدت دا مرکز حضور دی ذات ہے، میری اور تہاڈی عقیدت دا مرکز حضور دی ذات ہے۔ سنو اسی یوم صدیق اکبر منانے ہیں، جڑے مناندے ہو مارو سر، اسی یوم سیدنا صدیق اکبر منانے ہیں، اسی یوم فاروق اعظم منانے ہیں، اسی یوم عثمان غنی منانے ہیں، اسی یوم مولا مشکل کشا منانے ہیں، اسی یوم حسنین کریمین منانے ہیں، اسی یوم مخدومہ کونین منانے ہیں، اسی یوم شہنشاہ بغداد منانے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم نبی دے غلامو، اسی یوم منانا تے بڑی دور دی گل ہے، اسی صدیق اکبر دا نام ہی نہ رہندے جے صدیق میرے مصطفیٰ دے غلام نہ ہوندے تھے۔ سنی کدی یوم فاروق اعظم نہ مناندا، اسی کدی یوم عثمان غنی نہ مناندے، اسی علی دا تذکرہ بھی نہ کردے جے علی دے گلے وچ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا نہ ہوندا۔ اسی جنوں مننے ہاں حضور دی وجہ تو مننے، اسی آل رسول دے نوکر، اصحاب رسول دے نوکر، ازواج رسول دے نوکر، اولاد رسول دے نوکر۔ رب محمد دی قسم پیچھے وجہ ہے انہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال۔ اور یار اتے ذاتیں بڑی اونچیاں نے، اتے ذاتیں بہت اونچیاں نے۔ سنو میرا تو تھوڑا عقیدہ کی ہے، عقیدہ اہل سنت کی ہے۔ او جناب فاطمہ جناب کلونی والے ہو، اسی کدی گونگلو شریف نہیں آکھیا، اسی کدی پنڈی شریف، آلو شریف، بتاؤں شریف، پالک شریف، گاجر شریف، مولی شریف نہیں آکھیا، اسا جدو آکھیا کدو شریف آکھیا ہے۔ تو انہوں لے بھی نہیں سمجھ آئی ساڑھے عقیدت، ساڑھا عقیدہ کیے۔ اسی یہ نہیں آندے مدینے دی مٹی، اسی یہ نہیں کاکے شفا۔ او یارا جس مٹی کی نسبت نبی نہ ہو جائے، سنی آندہ کاکے شفا، جس سبزی کی نسبت نبی نہ ہو جائے، سنی آندہ کدو شریف۔ بلکہ ایک اور گل سن لو، امام محمد مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار وچ گزرن پہ کچھ چار کتابڑیاں پڑھے یا مولوی چوکے کھلوتا نام نہاد آکھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جی گدے تے سوار ہونا، حضور دی سنت ہے۔ ہن یاد رکھیا جی کہ واقعتاً گل دی ٹھیک سی، حضور نے گدے دی سواری فرمائی ہے، سنت ہے حضور دی۔ ہن مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں او جی نبی پاک دی سنت ہے گدے تے سوار ہونا۔ امام مالک نے جلال آ گیا، فرمایا روکو ذرا، جلاد نو بلایا، فرمایا 20 کوڑے مار۔ جدو اس مولوی نو پا کے لمیاں سرے بازار 20 کوڑے مے نا، کوڑے کھا کے آندا امام صاحب ایک کوڑے تے مروا لے جے تے کیا نبی پاک دی سنت نہیں گدے تے سوار ہونا؟ فرمایا او ذلیلہ اپنی زبان بند رکھ، او کمینیاں تیرا ہوئے تے گدہ ہے، میرا ہوئے تے گدہ ہے، کسے مولوی کسے پیر دا ہوئے تے گدہ ہے۔ جدو او دی نسبت نبی نہ ہو جائے او گدہ نہیں، او یافور مبارک ہے، او گدہ نہیں، او یافور مبارک ہے۔ تے سنیو جس جانور کی نسبت نبی نہ ہو جائے اسی تے او دا بھی حیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں علیہ بھی نہیں پتہ لگا اسی کنے سچے عقیدے والے لوگ ہیں۔ بلکہ آؤ آل اصحاب ازواج اولاد تے بات پیچھے دی بات ہے، تو اسی میرے مجدد پاک نو پڑھو نا، حضرت مجدد الفسانی آپ کی فرماندے نے دنیا والے او ربی محمد است، اسی رب نو بھی تام مننے ہیں ساڑھے نبی دا رب ہے۔ آئے ہاں اسی عقیدت دا مرکز میں کھو ساڑا مجدد پاک فرمانے کو میری تقریر نہیں ہے، کسی دنیا کے کسی ملا ملوانے دی کوئی جوش خطابت نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرمانے نے او ربی محمد است، اسی خدا نو تا مننے ہیں ساڑھے نبی دا رب ہے۔ ایک بندہ نے شاہ جی کڑی گل کر چھڑی جے، بابا جی رب پہلے نبی بعد اچھے، رب خالق ہے نبی مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ دی محتاج ہے، ساڑھے نبی پاک بھی رب دے محتاج نے، رب کس طرح محتاج نہیں؟ تسی گل پہ کر دو رب نو تاں مننے ہیں ساڑھے نبی دا رب ہے۔ میں کہ جی ہر دعوے دی دلیل ہے، میں دعویٰ کیتے میں دلیل پیش کر دینا، تسی سر مارو ذرا، میں دعویٰ کیتے میں دلیل پیش کرنا۔ ہاں رب
پاپا دی قسم اسی خدا نو تاں مننے ہاں ساڈے نبی دا رب ہے. سنو میں تانوں حدیث سنانا چاہنا، علماء تشریف فرمانے بچے بچے نو یاد ہے، برکت واسطے میں سنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے میرے آقا دا ایک یہودی نہ سودا ہو گیا. اچھا انہاں دل پتا کی بابا کان تے ہاتھ رکھ کے سور پٹے ذرا ہلے میں شعر تے نہیں پڑھنا، پاویں گھور کے ویکھو تو پاویں پیار نہ ویکھو، تھوڑا جا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ. ہائے میں عرض پیا کرنا جڑی میں گل کی نا او ربی محمد است، اسی رب نو تا مننے ہاں ساڈے نبی دا رب ہے. سنو دے حدیث پاک بڑی معروف ہے. حضور دا ایک یہودی نال ہویا سودا، وہ جن چ بھی کمٹمنٹ ہوئی نا سرکار فرما تو ٹھہر میں تینوں تے پیسے لیا کے دینا. حضور کا شان نبوت تشریف لے گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ بھائی اے پیسے پڑھ سودا میرے وال کر. جدو سرکار نے قیمت دیتی نا وہ یہودی مکر گیا. انہاں کہ میرا تہاڈا سودا ہی نہیں ہویا. سرکار نے فرمایا عجیب گل کرنا پیا، ہن تو میں نہ سودا کیتا ہے پیسے پڑھ سودا میرے وال کر. وہ آندا میرا تہاڈا سودا ہویا ہی نہیں. تواڈے تے میرا آقا پھر بولے اللہ دیا بندیاں دا کام نہیں ہوندا گل کر کے گلوں پھر جانا. اے پیسے پڑھ سودا میرے وال کر. وہ یہودیاں کہ جناب میرا تہاڈا سودا ہویا ہی نہیں. تے جناب تواڈی شریعت دا اصول ہے، دستور ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، آئین ہے، ضابطہ ہے، رول ہے، ہر چیز دا کوئی گواہ ہوندا ہے. تسی گواہ لے وہ میں سودا دے دینا. جدو اسی یہودی نے گل کیتی نا تسی ایتھے ہی ٹر گئے ہو. جدو یہودی نے نہیں گل کیتی نا حضور نے فرمایا تو عجیب گل کرنا پیا. او جدو میں تیرے نال سودا کیتا سی یا تو سن یا میں سا میں کتوں گواہ لے آواں. انہاں کہ جی اس گل دا مینوں نہیں پتا، گواہ لے آؤ تو سودا ہے، گواہ نہیں تو سودا نہیں. حضور نے فرمایا خدا دیا بندیا آپ سوچ کامن سینس والی گل ہے کہ جدو میں تیرے نال سودا کیتا سی یا تو سے یا میں سا بندہ تے ہے سی کو نہ کتوں لے کے آواں. انہاں کہ جی پھر میرے نال اس گل تے بحث نہ کرو، سے گواہ نہیں تے سودا نہیں. نبی دے غلام بولے اینی گل پئی حضور نال ہوے پئی نہ اگے دا پتہ ہے نہ پیچھے دا پتہ ہے نہ موقع تے موجود نے. حضور دے صحابی نامے نامے اسم گرامی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع تے آ کے آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ آقا میں گواہی دینا سودا ہویا ہے. یا رسول اللہ میں گواہی دینا سودا ہویا ہے. سرگوتے دے غیرت مند لوگوں جدو حضرت خزیمہ گواہی دیتی نا یہودی نو سودا دینا پہ گیا، وہ سودا دے کے چلا گیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تکو میرے وال خزیمہ ہاتھ مان کے کھڑے ہیں. حضرت خزیمہ یہودی سودا دے کے چلا گیا، خزیمہ ہاتھ مان کے کھڑے ہیں. میرے حضور نے فرمایا خزیمہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہے نا میرے نیڑے دا رکھ ذرا مسکرا کے بولو نا یار. حضور نے فرمایا میرے قریب آئے نا. خزیمہ حضور دے قریب آ گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا پتہ ہی گواہی دینے واسطے کتنا شرطاں ہونا ضروری ہے. حضرت خزیمہ جی یا رسول اللہ جی مینوں پتہ ہے جناب میں آپ دی شریعت دے اصولاں تو واقف ہاں. فرمایا کیڑیاں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دی شریعت دا فیصلہ یہ ہے گواہی دینے واسطے شرط ہے بندہ حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے، موقع تے موجود بھی ہوئے، اکھاں تو ویندا بھی ہوئے، انے دی گواہی بھی قابل قبول نہیں. یا رسول اللہ مینوں آپ دی شریعت دے اصولاں دا پتہ ہے گواہی دینے واسطے شرط ہے بندہ حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. حضور نے فرمایا خزیمہ تو آپ دسن دے ہیں گواہی دینے واسطے شرط ہے بندہ حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے تے جدو میں یہودی نال سودا کیتا سی تو تے کوئی نہیں سہ. ہن سنو حضرت خزیمہ کی پہ آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ کملی والیا اساں جنت کوئی نہیں ویکھی، حضور اساں دوزخ کوئی نہیں ویکھی، اساں حوراں کوئی نہیں ویکھیاں، اساں فرشتے کوئی نہیں ویکھے، کملی والیا اسی رب کوئی نہیں ویکھے. اسی تے کملی والیا رب تیری زبان تے اعتبار کر کے منی بیٹھی ہاں. اے تے پھر سودے دی گل ہے. اللہ تسی مینوں دسو جنت ویکھی جے؟ اے جڑے نہیں بولے تازی تازی ویکھ آئے ہو جنت ویکھی جے؟ او بولو نہیں تو پولیس چوکے لے جاندی یار. جنت ویکھی جے؟ دوزخ ویکھی جے؟ حوراں ویکھیاں جے؟ فرشتے ویکھے جے؟ رب ویکھے جے؟ ایمان دی اسلام دی نہ دسو ہر شے تے ساڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ کدی گل تے اعتبار کیتا ہے؟ آئے لو جی پہلا شعر میں انصر صاحب پڑھا لگا جے پہلا میرے نال پڑھن دے تے مڑ میں اگوں بھی پڑھاں دا تے جو کلیاں پڑھنا پیا تے پھر میں نہیں پڑھنا.
میرے نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو حضرت خزیمہ آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کڈلاں والیا یاسین دے سیریاں دے لڑیاں والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا وجہ اللہ دے چہرے والیا والعصر دے زمانے والیا رام رک دی جان والیا ایک وما شنتکو عن الحوادی سبحان والیا اے ساڑی کل کائنات خدا دی خدای دے بادشاہوا اساں جنت کوئی نہیں ویکھی اساں دوزخ کوئی نہیں ویکھی اساں حورا کوئی نہیں ویکھیا اساں فرشتے کوئی نہیں ویکھے کملی والیا تساں کھیا جنت اساں کھیا جنت تساں کھیا دوزخ اساں کھیا دوزخ تساں فرمایا حورا نے اساں کھیا حورا نے تساں فرمایا فرشتے نے اساں کھیا فرشتے نے اے کملی والیا تو ساتھیا رب اساتھیا رب تو ساتھیا ایک کے اساتھیا ایک کے یا رسول اللہ اسی تے خدا تیری زبان تے اعتبار کر کے منی بیٹھے ہیں اے تے پھر سودے دی گل تے میری محبت آن دیئے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگی توے گا یا رسول اللہ ساڈا دی عقیدہ تھی مانے وے اسی تے اے ہوئی اعلان کرانگے اے ہوئی منادی کرانگے اے ہوئی لوکانو دسانگے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی میں جان بجھ کے سوکھا جا پنجابی پڑھے آئے تسی اے نہ آکھو کہ شاہ جی تسی مشکل پڑھے آئے تے سانو نہیں ہوں گا اور ایک گل یاد رکھے آجے میں خطیب آدمی ہاں منو صاف بیا پتہ لگ دے کیڑا منو وقان واسطے ہولی ہولی لب ہلان دے تے کیڑا سینے دا زور لا کے پڑھ دے جے تے لب بھی ہلانے نے پھر تسی تکلف نہ کرو پڑھے ہو جنہیں محبت نہ کہنے ساڑے نبی دی زبان ساڑے قرآن ساڑے نبی دی زبان قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے اچھی پڑھو فتح نو کوئی ڈر نہیں ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں میرے نبی دو غلامو حضرت خزیمہ آندے نے یا رسول اللہ اسی خدا تھوڑی زبان تے اعتبار کر کے من لیا اے تے پھر سودے دی گل تے قرآن کیا دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے دنیا والیو میرے نبی نو انج ملو جویں نبی دے صحابہ نے منیا انج منو اللہ سبحان اللہ تھکے تے نہیں لو جے اپنے موضوع دی دوسری اور سیکنڈ لاسٹ دی سے پاک اس تو بعد تیسری جو سیکنڈ لاسٹ ہوں ڈیفینیٹلی اس تو بعد لاسٹ ہوں دی ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ اور دوسری حدیث پاک اس تو بعد تیسری اور آخری تے تقریر ختم ڈکلیئر پتہ میں کیوں کر چھڑے تاکہ تسی پریشان نہ ہو شعر ہونے کنی کو دیر تقریر کرنی سمجھ آئی دو حدیثاں اور سنانیاں نے تقریر ختم کر دیا گا لیکن چونکہ اس کے باوجود جمہوریت وہ وکری گل ہے جمہوریت بیڑا گھر کوئی ہے جنازہ کڈے اسائیاں جمہور نو تے بولنے بھی نہیں دیندے لیکن اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان نام دا
اور میں 2 حدیثاں سنا کے تمہیں پوچھاں گا دسو تیجی سناواں کہ نہ؟ اگر تساں اجازت عطا فرمائی پھر تیسری سناواں گے، نہیں تو دوسری سنا کے تقی ختم. ذرا باج بات بولو نا. لو جی میرا موضوع سی نبی نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ نے اپنے موضوع دی دوسری حدیث پاک پیش کرنا، تسی تکو میرے وال منظر کشی کرنا. اور اے حدیث میں بخاری شریف چ سنانا تانوں. کئیاں نو بخاری فوبیا ہویا ہوندا جی قبلہ، او سانوں تسی بخاری شریف چ وکھاؤ. وہ سمجھتے ہیں بخاری شریف تو حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں. آؤ میں وکھانا ہے، علماء بیٹھے میں نہ وکھاواں میں ذمہ دار ہوں. پر سرگودے والے گل پھر اتھے ہی آ جاندی ہے. انہیں آکھیا بنا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو، آتا ہے بخار، آتا ہے بخار کو، آتا ہے بخار کو، نہیں آتی بخاری. یا تو مصطفی ہے تو یا تو اتاری ہے. جڑا قسم چک کے بیٹھا ہوئے اج مولوی پٹ کے مر جان سبحان اللہ نہیں کہنی. ہومیوپیتھک تقریر نہیں ہو رہی، جوش والی ہو رہی پتر. کو سبحان اللہ کہے میرے پتر تو دیں میرے مینوں نظر لا چڑنی. تھوڑا جا مسکرا کے سبحان اللہ کہے، یا تھوڑا جا اگے پیچھے ہو جا بیٹا. میں کنفیوز ہو جانا، میری گل کی کوئی سمجھ نہیں آتی پئی. توجہ کرو جی، میں اپنے موضوع دی دوسری حدیث سنانا پیا کہ نبی نو انج منو جویں نبی دے. بخاری شریف حدیث سے پاک ہے. تسی ویکھو میرے وال، میں حدیث نالے سنانا نالے منظر کشی کر کے بات سمجھانے کی کوشش کراں گا. کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ابو جال دی پارٹی نال ایک معاہدہ ہو گیا. ہن تسی تکو منظر کی، علماء بیٹھے انداز میرا اپنا. اے میرے حضور تشریف فرما لے. ادھر ابو جال بیٹھا، ادھر حضور دے صحابہ شمع رسالت دے پروانے میں حضور نو گھیرا پا کے بیٹھے. ادھر ابو جال دو چیلے چمچے جو چور شمار چول کٹھے سارے ادھر بیٹھے. حضور دے صحابہ ابو جال تو دی پارٹی. میں صدقے جاواں او معاہدہ لکھن دی ڈیوٹی لگ گئی مولا علی. مولا علی اچھی بول، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، شیر خدا، حل عطا، اسد اللہ، وجہ اللہ، کعبے دا گوہر، زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، نبی دا ویر، سنیاں دا پیر، صرف سنیاں دا پیر. اللہ دی قسم علی صرف سنیاں دا پیر. او فاطمہ جنات لڑی والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی صرف سنیاں دا پیر. ہن کو بندہ میرے تے چکا سا شاہ صاحب کمال ہوگی تواڈے علی تسی جوش وچ آئے ہو، کی گل کر چھڑی جے؟ علی صرف سنیاں دا پیر ہے. اور بھی بڑے لوگ دعویٰ کرتے، میں دعوے دی گل نہیں، ہر دعوے دی دلیل ہے. میں دعویٰ کیتا میں دلیل پیش کر دینا. اگر ہے جرأت کرے میرے مجمع چ ہمت کرے نا، میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے دعوے کی رد کرے. اللہ دی عزت دی قسم علی صرف سنیاں دا پیر ہے. شاہ صاحب دلیل کی ہے. ہن میں تانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا، سبحان اللہ نہیں کہنا، دسنا سنیاں دے یا کسی اور دے. میں کہ جی علی سنیاں دا پیر ہے. شاہ صاحب دلیل کی ہے. میں کہ داتا صاحب کنا دے نے؟ بولو داتا صاحب کنا دے نے؟ اچھی بولو داتا صاحب کنا دے نے؟ گولہ شریف والے کنا دے نے؟ سیاد شریف والے کنا دے نے؟ توسا شریف والے کنا دے نے؟ چورا شریف والے کنا دے نے؟ سلطان باہو کنا دے نے؟ گولہ شریف والے کنا دے نے؟ علی پور سیدہ شریف والے کنا دے نے؟ اور نبی دو غلاموں شہنشاہ نقشبند کنا دے نے؟ ابراہیم بن ادم کنا دے نے؟ باج جیر مستامی کنا دے نے؟ جنید بغدادی کنا دے نے؟ سری سکتی کنا دے نے؟ حضرت غوث العظم دستگیر کنا دے نے؟ اوہ میرے شیر ربانی کنا دے نے؟ پیر کرانی کنا دے نے؟ اے وین شریف والے کنا دے نے؟ تو انہوں ہلے بھی نہیں پتہ لگا علی دا فیض کدھر جاندہ ہے پیا. تو انہوں ہلے بھی نہیں سمجھ آئی. ہون میرا چیلنج ہے، چیلنج ہے کوئی مائی دلالے نو قبول کرے؟ اللہ دی قسم میرا چیلنج ہے. ایک بندہ کوئی کرے جرت اس مجمع کھڑا ہوئے. میں تے اینے ولیاں دے نال ہے نا بشرا صاحب کوئی ذہن تو زور پاؤں تو 15 20 اور بھی آ جان گے. لیکن میرا چیلنج ہے ایک ولی، 2 4 5 نہیں، ایک ولی کسے دوجی پارٹی جو بخا چھڑو، صرف ایک. تے جے لبیاں بھی نہ لبیاں سر صاحب پھر من علی سنیاں دا پیر ہے.
سیدھی گل ہے، اسی تے اپنے پیر دے نوکر شاہ جی تسی کی آکھو کہ میں خیلی دے نوکر علی دے درد بھکاری اپنے مالک تے اپنے بادشاہ تے اپنے پیر دا قصیدہ پڑھاں گے، یہ ہوئی اعلان کران گے علی کہنا ڈرے کھولو علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا مینوں پتہ ہے میں مشکل پڑے کوئی گل نہیں ہوندا تے کوئی مسئلہ نہیں، سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت میں۔ تو میں عرض پہ کرنا علی ہے سنیاں دا پیر تے سنی گئے نے تھک تے سنی شاہ صاحب نو سیر مار کے 10 دن میں شاہ جی حدیث پوری کرو تے سلام پڑھیے، ذرا سبحان اللہ فرماؤ۔ میں عرض پہ کر دساں حضور تے صحابہ ادھر ویکھو برابر مدہ نبی دا بات دا میرا موضوع ہے نبی نو انج منو جی میں نبی دے حضور تے صحابہ ابو جہل تو دی پارٹی ادھر تکو میرے وال او معاہدہ لکھن دی ڈیوٹی لگ گئی مولا علی تو انہوں کر کے بکھائیے ایک قبلہ نوٹ پڑا ہوئی تو انہوں کر کے بکھائیے ادھر تکو شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات علی پاک تشریف فرما نے میرے حضور فرما لی بخاری پڑھنا پیا حضور فرما لی جی یا رسول اللہ فرما لکھو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں اے معاہدہ ہو رہے ہیں چنگیاں ماما دے چنگے پتروں علی پاک نے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں اے معاہدہ ہو رہے ہیں اینی گل مولا علی نے لکھی ہلے جیڑا معاہدہ ہونا ہے وہ لکھینا ہے جیڑی اگے گل ہونی وہ لکھنی ہلے صرف مولا مشکل کشا نے اینا لکھیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں معاہدہ ہو رہے ہیں وہ سنیو پڑھو بخاری اینی گل مولا علی لکھی نا ابو جہل دی پارٹی سجوڑ کے کھڑی ہو گئی انہاں کہ اے کیڑی گل ہے علی پاک فرمایا تو انہوں کیوں ہے تُس کیوں کھڑے ہو گئے سارے انہاں کہا جے رسول اللہ من لئیے تیرا اڑا کہا دا جے رسول اللہ من لئیے تے ساڑھی توڑی لڑائی کہا دی مجھے گل نہیں پہنچ گئی جناب رسول اللہ نہیں اسی تو رسول اللہ من دا ہی نہیں اسی کہنے ساڑھے ورگا بشر ہے جناب رسول اللہ نہیں اے محمد رسول اللہ کٹو لکھو محمد بن عبداللہ دی طرف معاہدہ ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ نہیں جدوں نہ کہنا محمد رسول اللہ کٹو وہ چنگیاں ماما دے چنگے پترو علی نے ان کر کے ویکھیا نا اور کیا کہ تو انہیں کہا جی محمد رسول اللہ کٹو لکھو محمد بن عبداللہ دی طرف معاہدہ ہو رہے ہیں علی نے کافر تے تسی ہو نال پاگل بھی ہو ہن میں بھی نہیں کہنا وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہ بولے جڑا نہیں پہ بولدا علی نے کافر تے تسی ہو او نال پاگل بھی ہو سانو آندے تشریف رکھنا بیٹھو سانو آندے ہو کہ کٹو حضور جا دفعہ جو تڑا دماغ خراب ہے زبانہ بند رکھو نہیں کٹنا حضور دا نام جدو علی اس انداز میں جواب دیتا نا وہ بھی صدیق کا فرون کٹو اینو وہ بھی کھڑے ہو گئے اے بھی کھڑے ہو گئے نبی دو غلاموں وہ آکھن کٹو اے آکھن نہیں وہ آکھن کٹو اے آکھن نہیں وہ آکھن کٹو اے آکھن نہیں روڑا پہ گیا لمحہ گل ہو گئی لمحی جدو میرے مصطفیٰ نے ویکھنا یہ تے بحث کرنی جو حضور فرمانی جی یا رسول اللہ اوہ علی کٹ خیال یار کیڑے چکر میں پہ گا گل مکاؤ پہلی گل تے روڑا پا رہے اگے معاہدہ کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کٹ دے تو محمد بن عبداللہ لکھ دے بخاری ہے بخاری وہ قصہ کہانی نہیں سنا دا پیا انداز میرا پڑھے جدو حضور نے فرمانا علی تو کٹ دے علی پاک حضور وال ویکھ کے نا ادھر تک میرے وال
کاغذ پینسل چکیا حضور دی گود وچ رکھ چھڑیا حضور دی گود وچ رکھ کے نا انج علی پاک نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا حکم ہوے نا میں اگ دے سمندر پار کر جا حضور تہاڈا حکم ہوے نا میں ہواواں دے رخ نال ٹکرا جاواں یا رسول اللہ تہاڈا آرڈر ہوے نا میں پہاڑاں دیاں چٹاناں نال ٹکرا جاواں پر کملی والے او ہور جانور نے جڑے چونے دیاں بالٹیاں تے کوچیاں لے کے تیرے نام نو ڈاندے پھردے نے اسی تیرے نام نو مٹان والے نہیں سونیا اسی تے تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈن والے میرے نبی دو غلام مدر توجہ فرمائیو مولا علی مشکل خوشا عرض کیتی ماں دے کاجل والیا اے ساڑی کل کائنات خدا دی خدای دے بادشاہ کملی والیا اسی تیرے نانو مٹان والے نہیں تیرے نانو کٹن والے نہیں کملی والیا اسی تے گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی تیرے نام دے نعرے مارن والے تیرے نام دی تسبیحاں کٹن والے سونیا ساڈا دی عقیدہ دی مانے وے اسی تے ای ہوئی اعلان کرنے والے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے پڑھ سکتے ہو تے تسی بھی پڑھ لو تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے اے مازاگ دے کاجل والے ساڈا دی عقیدہ تھی مانے وے تیرا نام لیا تیرا نام لیا ٹل چاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل چاندیاں بلاواں نے علی آندے نے یا رسول اللہ اسی مرتے سکتے ہیں تیرے نانو کٹ نہیں سکتے سونیا مرتے سکتے ہیں تیرے نانو مٹا نہیں سکتے تے قرآن دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے دنیا والیو میرے نبی نو اج منو جویں نبی دے صحابہ نے منیا انج منو جو نبی دے سارے بولو انج منو جو نبی دے لو جی ایتھے میں چونکہ مسجد تے بیٹھ کے اے وعدہ کیتا سی میں پوچھاں گا تیجی حدیث سنا لگیا سناواں کہ بس کراں میں آج چل ٹھیک ہے میں آج 2 جمعے پڑھائے نے میرا کوٹا پورا ہویا تقریر کرنے والا سمجھ آئیے نا جویں ہر روز بندہ ایک سرکل چ ہوے نا جڑا دہلی دفتر جاندا ہے شام نوں ہوندا ہے او روٹین چ ہوندا ہے روٹین چ ہوندا ہے جڑا کسے بھی کام جائے میری چونکہ ڈیلی کام میں تقریر کرنا میں 2 جمعے دیاں کر لئی ہیں اس واسطے میرا کوٹا پورا ہوئے ہے اے ہن بونس نہیں چلدا پیا سنا دیاں کہ بس کراں چلو میں کہا پوچھنا فرض ہے یار انہاں کہ کیا کوئی بس کی سو پوچھیا پوچھاں گا پوچھیا کوئی نہیں سو لو جی تیسری اور آخری دا مطلب آخری وہ جو نعت خانہ صاحب ہوں گے نا میں آخری شیش پیش کر لگا وہ آخری کہہ کے 9 شیر پہ چور پاڑ چھڑ دے ہاں یہ آخری دا مطلب آخری میں اگلے دن گیا میاں والی ہاں پتہ ہے میاں والی گیا تو میں نہ نہیں لینا بڑا معروف نہ ہے آندھا ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں یہ میں آخری چیز پھر کروں گا وہ میری بات قسمتی ہے میں وہ آخری کہ واہ 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 کیا بات ہے انہیں 14 اور پڑھے ٹھیک ہو میں پڑھیا تو آخری نہ آندھا تو میرا بس میں کہہ بیٹھا کیا بات ہے انہیں کہا پتہ نہیں کہ کیا بات ہے ٹھیک ہے لو جی سنو آخری دی سے پاک سنانا موضوع ہے نبی نو انج منو جو نبی دے لو بھائی سرگودے آ رہے ہو اے ہوندے نے قسمت دے میلے یا قسمت یا نصیب پھر ملاقات ہوے نہ ہوے قبلہ جیڑی حدیث انہوں نے میں سنا لگا اونج تے حضور دی ہر گل ہی سونی ہے جیڑی حدیث سنا لگا جے تے تانوں میں حدیث سنا کے سمجھان وچ کامیاب ہو گیا اللہ نہ کرے میں سنان وچ ناکام نہ ہو جاں جے حدیث سنا کے سمجھان وچ کامیاب ہو گیا میں نبی دا کمی بن کے تانوں حضور دی گل سنا لئی تے تساں نبی دی محبت لے کے میرے کو گل سن لئی نا 8 کو دن جے چس تیرے دماغ چوں نکل گئی تے گل کریں پر شرط ہے میں نبی دا نوکر بن کے تانوں سناواں اے دے وچ پڑھ دینے جی میں تہاڈے حکم دیتا مل اس حدیث دے وچ تہاڈے سنو جی حضرات جتوں میں حدیث سنا لگا جے کتاب دا نام جے الموجم الکبیر او دے وچ حدیث پڑھ لگا
تسا میرے وال ویکھنا ہے، میں تانوں منظر کشی کر کے وکھاواں گا کی المعجم الکبیر دے اندر میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ ابو جہل نے مکے پاک وچ چیف ایگزیکٹو باڈی دا اجلاس بلایا، مطلب بڑے 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 چودھری نے مکے دے کٹے، تہاڈا روے تیلانا سارے کٹھے ہو، وہ سارے مکے دے کافر نا بڑے بڑے کلگیاں والے انہیں کٹھے کر لیا میٹنگ وچ، تے میٹنگ دا ایجنڈا پتہ کی سی؟ وہ کٹھے ہوو مروے کل ساڈے وچ جمیا پڑیا ہے، اج جاندا نبی ہاں، لوگ تڑا تڑے دا مذہب تے دین قبول کر دے پے، اے ساری ٹینشن اے انتظامیہ والے ملک چلے ہو لنگر لین، بڑے لمحہ کام جے تساں کرو 3 منٹ بعد حدیث مک جانی ہے، ہاں ایڈی لنگر ٹھنڈا ہو جانا بہ جو والے حدیث آخری ہے، پر میں کوشش کرنی ہے 2.5-3 گھنٹے تقریب مکا دینی ہے میں ہوں پوری آؤ پورا میرے کو تساں کیا لیا ہوں لنگر آ جائے نا اندر نہیں لیا باہر کیونکہ میں جدو حدیث شروع کر لی پھر میں بے سواد نہیں ہونا انہوں نے سمجھا دے پتر لیا اتنے باہروں باہر وہ ٹب کا کھڑاک بھی اندر نہ آئے، یہاں دے کان پھر پیچھے ہو گیا، سارا مجمع پیچھے ویکھے وہ جڑے ٹب کے کنڈے نے نا وہ بالکل کپڑے نہ پھاڑ کے پولے جے نہ رکھ جانے، کھڑاک اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سنو جی سنو، چونکہ سچی گل ہے میں آپ بے سوادے نہیں ہونا، میں آپ چس لے کے تمہیں حدیث سنانا چاہنا۔ جزاک اللہ۔ کعب بن زہیر المعجم الکبیر کی ابو جہل نے میٹنگ بلائی، ایجنڈا کی سی وہ کٹھے ہو مرو کل ساڈے وچ جمیا پڑے آج چاہتا نبی ہاں، لوگ تڑا تڑے دا مذہب تے دین قبول کر دے پے، کٹھے ہو لو جی بڑے بڑے سارے وہ کافروں نے مکے دے چودھری کٹھے کر لے، ایک مکے دا سردار سی تے نا سی کعب بن زہیر، کی نا سی کعب بن، بولو نا کی نا سی کعب بن زہیر، ایک کافر سن تے شاعر سن، ایک کافر اتو شاعر، کافر تے کلا ایمان نہیں ہوندا اتو شاعر بھی ہوے، انہاں پتہ کی کرنا، انہاں حضور دے خلاف لکھنا، حضور دیاں عظمتاں شاناں فضیلتاں کمالات معجزات فضائل خصائص نور اختیارات، توجہ برول چونکہ کافر سن حضور دے خلاف شاعری کرنی انہاں دی روٹین سی، کوئی بھی کلام لکھنا تے حضور دے خلاف لکھنا، کوئی بھی شاعری کرنی تے حضور دے خلاف کرنی۔ لو جی اے جدو ابو جہل نے میٹنگ بلائی، انہوں نے بھی کال کی کہ جناب تساں بھی آنا ہے، تسی بھی میٹنگ دا حصہ بننا ہے۔ ہن چنگیاں ماواں دے چنگے پتروں میں المعجم الکبیر دے اندر پڑھے ہے کہ ادھر کعب بن زہیر گھروں نکلے ابو جہل دی اس میٹنگ میں جان واسطے، ادھروں کعب بن زہیر نکل آئے، ادھروں آمینہ دا لال آ گیا، ادھروں کعب بن زہیر آ گئے، ادھروں سرکار آ گئے، نہ چاہتے ہوئے حادثاتی طور تے اتفاقی طور تے انج کعب بن زہیر دی نظر گئی نا حضور دے چہرے تے، اوے میرے نبی دو غلاموں کعب بن زہیر نے ویکھیا والضحیٰ دا چہرہ ہے واللیل دی زلفاں نے ماں ساغ دے کاجل نے حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب، ان کر کے حضور دی چہرے تے نظر جما کے نا ٹکٹکی لا کے حضور نو ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی۔ اوے چنگیاں ماواں دے چنگے پتروں میں حدیث پاک وچ پڑھے، حضور تھوڑی دیر رکے، سرکار اگے چل گئے، کعب بن زہیر کافراں دی میٹنگ میں چلے گئے، جدو کافراں دی میٹنگ میں گئے نا جا کے اپنی مسند تے بیٹھ گئے، اپنی سیٹ تے بیٹھ گئے، اپنی چیئر تے بیٹھ گئے، میٹنگ شروع ہو گئی۔ ہن کعب بن زہیر بیٹھے میٹنگ وچ نے، گلاں کرن کعب بن زہیر نہ کافراں دے نال، دھیان کدے ہو رہے، ہن او کافر بولے نا کیا کعب بن زہیر او کدے پہنچے ہیں، کنوں ویکھ کے آئے ہیں، کنوں ملے ہیں، گلاں ساڈے نال کر لے، دھیان تیرا کدے ہو رہے، تیرے چہرے دی بے چینی تے بے قراری واضح نظر پی ہوندی ہے، کنوں ویکھ کے آئے ہیں، کدھر پہنچے ہیں؟ کعب بن زہیر توجہ، کعب بن زہیر آندے نے اوے کافرو میں تانوں کی دساں میں کی ویکھیا، میں تانوں کی دساں میں کی ویکھیا ہے، انہاں کیا کچھ نہ کچھ تے بیان کرنا، تے جڑے میرے دوست پرچیاں بھی تے ویسے کہہ رہے ہیں میرے نبی دے غلاموں کعب بن زہیر آندے نے کافرو میں تانوں کی دساں، اوے مکے دی مٹھی مٹھی ہوا چلدی سی پئی، ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے، اوے اس سونے دیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں کھلیاں سن، ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال او واللیل دی کالی زلف غم تھا کہ او دے چہرہ والضحیٰ نوں چمدی سی پئی، تے میری محبت آندی ہے کافرہ پوچھے ہوئے گا کیوں جی اصل ہوتی ہے زلفاں، تے میرے نبی دو غلاموں میرا پیار آندہ ہے کعب بن زہیر نے آکھا ہوئے گا میں کی دساں تانوں دیاں زلفاں دا حسن و جمال، انہاں دے عقیدت دا ترجمہ انج کر لو، انہاں بھی ہوئی آکھا ہوئے گا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا
تنو سارا شیر نہیں ادا تھی نہ پڑھو صرف زلفاں مدنی دیاں طبیعت اجازت دے پھر میرے نال مل کے بولو زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او دی زلفاں دی وکری شان واوا او دی زلفاں دی وکری شان واوا کھل جاول جدوں نازل ہلدے قرآن او زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی لے ہن تیری کی جرت تو میرے نبی دا قصیدہ نہ پڑھے ہن یا تینوں پڑھنا پینا یا دھیان تھلے کرنا پینا زلفاں زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ایک بن زہیر کی ہو دیاں زلفاں نے تے آپ نے کی آکھیا ہوئے گا او دی زلفاں جیڑا چیرے او دی زلفاں جیڑا چیرے او دی زلفاں جیڑا چیرے دو جگ تو دائی اسیر زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں شاجی گڑیاں کو سونیاں زلفاں نے میں کہ جے تساں بھی پڑھنا ہے آؤ پھر اج کہہ لو او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اج بھی کہہ سکتی ہو او دی زلفاں تو میں جندوارا او دی زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیاں میں مہارا زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او دی زلفاں دی وکری شان واوا او دی زلفاں دی وکری شان واوا کھل جاول جدوں نازل ہلدے قرآن او زلفاں اگے چلو جی سبحان اللہ ادھر تو کو بیرول شیر ذوق سی پڑھ لے جیتے حدیث روکی اس تو کے چلو انہاں کیا چھڑو کافرو میں کی ویکھیا ہے توڑے لی گل نہیں چھوڑو اس بات نو او مجلس برخاست ہو گئی توجہ کرنا او مجلس برخاست ہو گئی میٹنگ ختم ہو گئی پڑھوا لبو جمال کبیر کچھ علماء کو ویلا گزردا گیا ایک دن کعب بن زہیر نبی پاک دی محفل دے وچ آ گئے ادھر ایک قدرتی میرے کو کپڑے جنسا صاحب میں نے کر کے بخانا اس تو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا سمجھ آوے تے سبحان اللہ نہ آوے تے سبحان اللہ میں حدیث پاک بخان دا ذمہ دار ہاں ایک دن حضور دی محفل حضور منبر تے بیٹھے نے صحابہ دا مجمع حضور خطاب کر رہے نے صحابہ خطاب سن رہے نے اور نبی دو غلاموں میں حدیث پاک وچ پڑھیا کعب بن زہیر نا انج کر کے ادھر تکو چہرے تے چادر دی بکل پا کے نا چہرہ چھپا کے صحابہ دے وچ آ کے بیٹھ ہن ذرا مزہ لویو حدیث پاک دا کعب بن زہیر چہرے تے چادر دی بکل پائی چہرہ چھپائے ہے دھیان تھلے وے ہاتھ بننے نے تے آندے پتہ کی نہیں یا رسول اللہ کڈی بد نصیب زبان اللہ دی قسم جڑی ہلے بھی نہیں بولے سن لو مینوں کوئی شوق نہیں تڑ کو واہ واہ تے بلے بلے کران دی علماء کو پوچھ لو مت سمجھا جے کوئی پتنی اپنی واہ واہ کران نہ لیکن مینوں خیال تہاڈا احساس تہاڈا یار کوئی میرے نبی دے کرم تو محروم نہ رہ جائے اینا علماء نو پوچھو ہر پھرلو کھاتے دی زبان ہوتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوندا
اے تو میں مسئلے دی گل دسن رہا ہوں. کھا خسماں دے سر پکا ہو کے بہ رہو. جنوں میں گل سمجھانا چاہنا, ہر ایرا غیرہ تے نتھو خیرہ جڑا ہے نا, او دی زبان تے سرگودے والے ہو میرے حضور دا ذکر نہیں ہوتا. پتہ وجہ کی ہے؟ میرا رب بڑا باغیرت ہے, میرا رب بڑا باغیرت ہے. میرا رب ویندا ہے اے زبان میرے یار دے ذکر دے قابل بھی ہے کہ نہیں. اے مسئلے دی گل ہے. پاک زباناں, چنیاں ہوئی زباناں, برگزیدہ زباناں, یہ جس سوکھی گل وچ کرنی ہے نا, پھر انج کہہ لو حلال کھان والی زباناں حضور دا ذکر کر دیاں نے. تے سیدھی گل ہے شاہ جی, جیڑا بولے میں مبارکباد پیش کرنا, میرے بھائی تینوں مبارک ہوئے, اللہ تیری زبان نو میرے مصطفیٰ دے ذکر واسطے قبول کر لیا. تے جیڑا پھر بھی پاڈا بن کے تے چودھری بن کے بہ رہا نا, انشاءاللہ آخر تے دعا کرانگے یا اللہ نبی پاک دا صدقہ اس چودھری دی اس پتائی نو معاف کر, یا اللہ دی پاک زبان نو انو اپنی دی زبان نو اپنے محبوب دے ذکر واسطے قبول کر لے. اسی ملنگ لوگ فقیر لوگ دعائی کرنی, اور میں کڑا مربع تے نال آ جانا ہے. لیکن یاد رکھو ہر زبان تے حضور دا ذکر نہیں, پاک زبان حضور دا ذکر کر دیا نے. ادھر تکو ذرا, کعب بن زہیر چہرے تے چادر دی بکل پائی, چہرہ چھپائے ہے, دھیان تھلے ہوئے, مجمع وچ بیٹھے رہے, تے پولی کی آواز پتہ کیا اندے نے, یا رسول اللہ. ذرا مزہ نبیو. حضور نے فرمایا ہاں جی اے کون ہے بھائی؟ ہاں بھائی کون ہے, کی گل ہے؟ کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا, حوالہ لینا تو مجمع دار, چہرہ اوویں چھپائے ہے, دھیان اوویں تھلے ہوئے, ہاتھ اوویں بننے نے, تے پولی کی آواز لاندے نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کافر ہوئے تو اڈا کلمہ پڑھ لے تو معافی لب جائے گی. میرے نبی پاک نے فرمایا پوچھن آ لیا اللہ معاف کر چھڑے گا. اچھا حضور نے فرما دیتا اللہ معاف کرے گا, لیکن کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا, چہرہ اوویں چھپائے ہے, دھیان اوویں تھلے ہوئے, ہاتھ اوویں بننے نے, تے دوجی عرضی کر چھڑی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے شاعر بھی ہوئے تھے, لج پالو جے تواڈے خلاف لکھدا رہیا ہوئے, حضور تواڈیاں شاناں, عظمتاں, فضیلتاں, کمالات, معجزات, فضائل, خصائص, نور, اختیارات تھوڑا انکار کرتا رہیا ہوئے, حضور نے فرمایا پوچھنا آ رہا اللہ یار دا صدقہ معاف کر چھڑے گا. سرگو دے آلے جو دوسری مرتبہ میرے نبی نے معافی دی خوشخبری دیتی نا, میں حدیث پاک وچ پڑھیا کعب بن زہیر چہرہ لے بھی نہیں چھپایا, چہرہ لے بھی ننگا نہیں کیتا, چہرہ اوویں چھپائے ہے, دھیان اوویں تھلے ہوئے, ہاتھوں میں بننے. تیجی عرضی کر چھڑی, یا رسول اللہ جے کعب بن زہیر ہوئے تھے. انصر صاحب ہن میرے نبی پاک دا دریائے رحمت جوش وچ آ کے فرمایا پوچھن والیا اوے اللہ یار دے حسن و جمال دا صدقہ معاف کرے گا. سرگودے والے جدوں حضور دی زبان چوں تیسری مرتبہ معافی دی خوشخبری سنی نا, کعب بن زہیر چہرے تو چادر دا پلہ اتاریا, چہرہ ننگا کیتا, ہاتھ اگے بڑھایا, آقا جی اس تو پہلے کہ زندگی میں وفائی کر دے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. لو جی نبی پاک دا کلمہ پڑھے, حضور دا امتی بن گیا, غلام بن گیا. ایتھوں تک تساں بے شمار احادیث پاک علماء کو سنیے نے, کافر آیا, کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گیا, اگے کی ہویا؟ لو بھئی حدیث دا آخری حصہ رہ گیا ہے, تقریباً ادھی ہو گئی ہے, کوئی دو چار لائنہ ہوتے ہوں تو وکری گل ہے, ادھی ہو گئی ہے, ادھی رہ گئی ہے. اگر تے تسی تھک گئے ہو تے باقی ادھی پھر کدی صحیح, مطلب ہن سناواں. اچھا میں کیا پوچھ لینا چاہیے نا, سنو بھائی حضرات, کعب بن زہیر نے مجمع وچ کھڑے نے, حضور دا کلمہ پڑھ لیا. ہن تسی میرے ول دیکھو منظر کی ہے, ادھر تکو, حضور دا کلمہ پڑھ لیا نا, جڑے ہاتھ انج بن کے نا مجمع وچ نظراں چکا کے کھڑے نے, حضور نے فرمایا میرے غلام ٹھیک ہے میرا کلمہ پڑھ لیا, بیٹھو تھلے, تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ, تسی میرے امتی بن گئے ہو, میرے غلام بن, بیٹھ جاؤ. کعب بن زہیر نے جڑے ہاتھ انج کیتے سن وہ انج جوڑ لے, مارو سر جے نہ مارے ہے, انج ہاتھ جوڑ لے. میرے حضور نے فرمایا کی گل ہے؟ آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آپ پہلا کافر سان تے تیرے خلاف لکھدا سا, چونکہ کافر سان تیرے خلاف لکھدا سا, کملی والے ہے میں شاعر ہاں, ہن تیری غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا ہے, تے سونیا تیرا قصیدہ لکھ کے آندا ہے, جے مینوں حکم دیویں تے تینوں سناواں. یا رسول اللہ چونکہ میں شاعر ہاں نہیں, میں تھوڑا قصیدہ لکھ کے آندا ہے, جے آرڈر دیو تو تانوں سناواں. حضور بیٹھے نے ممبر تے, فرمایا سنا. اگر تسی میرے نال مسیح تے بیٹھ کے وعدہ کرو کہ شاہ جی جدو تسی چپ کرو گے اسی باواد بلند سبحان اللہ کہاں گے, پھر کعب بن زہیر نے جو حضور نو سنایا تانوں میں سناواں. نہیں اے نا سنن والی سبحان اللہ ہے.
تسی نہیں سننا، سبحان اللہ فرماؤ نا، تھوڑا سائڈ تے کر رہا ہے میرے نبی دے غلام ذرا توجہ فرمانا. کعب بن زہیر میرے نبی دے حضور علیہ السلام دے صحابہ دے مجمع ویکھو میرے ول، حضور منبر تے بیٹھے ہوئے نے، صحابہ دا مجمع ہے. کعب بن زہیر مجمع وچ کھڑے نے، انج کر کے میرے نبی دے مکھڑے ول اشارہ کیتا ہے، پڑھ المعجم الکبیر. حضور دی بارگاہ علی چاندے کی نے، ان الرسول لنور، ان الرسول لنور، ان الرسول لنور. او نہیں یار نہیں، او کالی جگہ پڑھ گیا سبحان اللہ، کیوں بے سوادہ کر دیو. ان الرسول لنور یا رسول اللہ. او سرگو دے والیو کعب بن زہیر نبی دے صحابہ دے مجمع چ حضور دے مکھڑے ول اشارہ کر کے اندنے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بریائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدل ونسب ووصف في الكمال. یا رسول اللہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزیر له ولا مقارن له ولا مدانع له ولا مزارع له ولا مناظر له ولا مكاظم له ولا جلد بلد جسد رسو جزو نزو عزو ولا جذب وصفکا وبید خسملا. یا رسول اللہ ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے دنیا والیو کعب بن زہیر اج نبی دے مکھڑے ول اشارہ کر کے اندنے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ووكيلنا وكفيلنا وملجانا ومأوانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا ملزومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، من الحسن والصدارة والولایة والحکایة والعنایة والہدایة والامانة والامامة مولانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأكبرنا وأخطرنا أحمر أنور أجدل أوسك أكمل أكملنا. ثم نشهد أن حبيب ربنا محبوب صمدنا ومحبوب جدلنا محبوب جدلنا هادي سبيلنا مبين فرقاننا إيماننا ووصلنا رونق جدراننا. هو قدوة النزمة الرتبة الأسوة الحسنة يا رسول الله وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. یا رسول اللہ ان الرسول لنور، ان الرسول لنور، ان الرسول لنور.
سبحان اللہ. لو جی دو جملے حدیث سے رہ گئے وہ سنا کے تقریر ختم. کعب بن زہیر کھڑے اے میرے حضور نے میں حدیث پاک وچ پڑھیا جدو کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا. ویکھو نا میں پڑھیا تسی سارے لوگ ہلو میں عربی پڑھیا پنجابی نہ پڑھیا کوئی نہیں تے عربی تے سارا مجمع جھوم لگ پہ. میں کہا یار جس نبی دے کلام دی یہ تاثیر ہے جس نبی دی زبان دی برکت ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا. لو جی حضور دا قصیدہ پڑھ ماشاءاللہ جی پوری پارٹی ہے تشریف رکھ آ جاؤ. سبحان اللہ. ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں. ادھر تک حضور دا قصیدہ پڑھیا. اچھا میں عرض کیا کرتا سا میں عربی پڑھیا تے میرا مجمع واہ واہ بلے بلے سبحان اللہ. وہ سنیو نبی دو غلاموں کعب بن زہیر اتھے پڑھیا ایتھے میرے حضور کہا واہ واہ سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے بھائی بہت اچھے اللہم زد فزد سبحان اللہ. حضور ممبر تے بیٹھ کے نا حضور جھوم دینے پہ اپنی تعریف سن کے پڑھا المعجم الکبیر میں حدیث پاک میں پڑھے جدو کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا نا میرے نبی پاک ایڈا خوش ہو گئے حضور دے کندیاں تے او چادر سی جدیاں قسمہ قرآن چکدا ہے پیا. جی میں میرے تو پہلے قاضی صاحب دی چادر مصطفیٰ دی گل کر دے سا نا پہ حضور دی چادر کندے دے او کعب بن زہیر جدو حضور دا قصیدہ پڑھیا نا حضور خوش ہو گئے حضور راضی ہو گئے. فرمایا کعب بن زہیر عرض کی دی جی یا رسول اللہ. ادھر تکو حضور نے اپنے کندیاں تو چادر اتاری اس چادر نو ہوا وچ گھما کے نا فرمایا او کعب بن زہیر اج مصطفیٰ دا قصیدہ پڑھ کے مینوں راضی کر چھڑیا پڑھ میری چادر میں تینوں تحفے وچ عطا کرنا. سنیو میرے نبی نے ادھر تکو میرے حضور نے چادر انج سٹی نا کعب بن زہیر نے حضور دی چادر پھڑی. بیان پہ کرتا سا نبی نو انج منو جو نبی دے. آخری جملہ سنو تو پھر میں اجازت چاہوں گا توڑ کو. کعب بن زہیر نے حضور کو چادر پھڑی چادر لے کے انج کر کے لائی اپنے سینے دے نال تے ہن پتہ کی آندے نے اوے میرے پیر بھائیو او میرے نبی دو صحابہ مخاطب کر کے او میرے پیر بھائیو او میرے نبی دو غلاموں چادر مینوں سونے نے دے چھڈیے ہن تانوں ترلا کرنا جدوں میں مر جانا پھر کسی اور کپڑے دا نہیں ایسے چادر دا کفن دے آجے میرے قبر دیا منزلہ آسان ہو جان. صحابی رسول دا عقیدہ ہے جس کپڑے نال نبی دی نسبت ہو جائے انہوں آگے ساڑ دی تے قرآن دا انج من جویں نہ منیا. آخری جملہ پھر وہی جڑا ابتدان بولے ہے آخر تے پھر بولنا خدا را سنیو اے گول مول ہو کے زندگی نہیں گزار اے سارے دے سانجے بن کے